السلام علیکم ناظرین، میں شاکر محمود امان۔ آج کی سب سے افسوسناک خبر بلوچستان میں خضدار کے مقام پر اے پی ایس اسکول پر خودکش حملہ ہے۔ 2014 کے بعد یہ دوسرا حملہ جو ہے وہ اے پی ایس کے طلباء و طالبات پر کیا گیا ہے۔ 2014 میں طالبان نے پشاور میں اے پی ایس اسکول پر حملہ کیا تھا، جس میں 140 بچوں سمیت 149 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اور آج یہ افسوسناک واقعہ جو ہے کوئٹہ خضدار میں پیش آیا، جہاں پر 0 پوائنٹ کے مقام پر 7:40 پر ایک خودکش حملہ آور یا خودکش حملہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے بس کو نشانہ بنایا گیا۔ بس بری طرح جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، جل کر خاکستر ہو گئی ہے، اور بس کی جو فوٹیجز اور جو تصاویر جاری کی گئی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ اور اس افسوسناک واقعے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب تک 8 بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 30 سے زائد افراد جو ہیں وہ شدید زخمی حالت میں مختلف مقامی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی پریس ریلیز جاری کی گئی، اس کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی، اور دوسری جانب اس واقعے کی تانے بانے جو ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں۔ یہ میں صرف زبانی نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے سامنے شواہد رکھوں گا۔ سب سے بڑا ثبوت آج میجر گورو آریہ کی جو اعتراف تھا، اس اعتراف میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ بلوچستان میں وہ بی ایل اے کے رہنماؤں کے ساتھ یا ان کے جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ میرے پاس بی ایل اے کے دہشت گردوں کے فون نمبرز ہیں اور میں ان سے روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں رہتا ہوں۔ ہم اگلے چند دنوں میں دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو سبق سکھائیں گے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو موجود ہے۔ ہمارے حکومت کو یہ چاہیے کہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر فوری یہ معاملہ اقوام متحدہ اور عالمی سطح پر اٹھایا جائے۔ یہ اعتراف جو ہے وہ بھارت کی طرف سے پہلی مرتبہ نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے بھی بھارت کئی مرتبہ اعتراف کر چکا ہے۔ 2016 میں گلبھوشن یادو کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا تھا، اور اس کے بھی اعترافی بیانات جو ہیں وہ ابھی تک ریکارڈ پر موجود ہیں۔ 2016 میں ہی نریندر مودی نے جو انڈیا کی آزادی کی تقریب تھی، اس میں بھی انہوں نے بلوچستان کا بار بار ذکر کیا، اور وہاں پر علیحدگی کی تحریک کے بارے میں بات کرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جس کا اس صوبے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ اس کی سرحد ملتی ہے، نہ اس صوبے کے اندر ان کی کوئی لین دین ہے، کوئی وہاں پر ان کی کوئی ان کے ایک ہونا کہ ہندو وہاں پر بہت زیادہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ بلوچستان میں بھارت کی براہ راست مداخلت ہے، وہاں پر موجود دہشت گردوں کو وہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ آج بھارتی میڈیا پر بھی براہ راست کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو وہ دہشت گرد کالعدم تنظیم، ان کے رہنماؤں، ان سے جو قربت رکھتے ہیں یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ انڈین نیشنل میڈیا پر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں آج نیشنل میڈیا پر، اب دیکھیں دوسری جانب جو دہشت گرد ہیں ان کی جانب سے کیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس بس کے اندر جو ہے وہ بچے نہیں تھے۔ تو یہ جو تصاویر جاری کی گئی ہیں، جو ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، تو ان کو تردید کریں نا، بتائیں کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ تو اس طرح کا گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ
ایک بیرونی جنگ کا سامنا کر رہا ہے اور دوسرا اندرونی جنگ، اور اس وقت سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب جو دہشت گرد ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ دوسری جانب جو بھارت کی جانب سے جھوٹا، بے بنیاد، من گھڑت جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس پر بھارت کے اندر بھارتی میڈیا چینلز اور وہ لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا بنا رہے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بھارت میں امیت مالیہ اور ارنب گواسوامی یہ بھارتی اینکر ہیں اور ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ امیت مالیہ جو ہیں یہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ ہیں اور ارنب گواسوامی ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ ان پر جو ہے وہ بنگلور ہائی گراؤنڈ پولیس اسٹیشن میں دفعہ 192 جس میں اشتعال انگیزی، فساد پھیلانا، انتشار پھیلانا، شدت پسندی کی طرف اکسانا یا جھوٹا اور من گھڑت جو ہے وہ بیانیہ بنانا، یہ اور دوسری جو دفعہ ان پر لگی ہے 352، اس میں امن کی خلاف ورزی، جب کہ کوئی کسی بھی پر امن جگہ پر جو ہے وہ ایسا پروپیگنڈا کرنا جس سے امن جو ہے وہ خراب ہو، یہ ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب ارنب گواسوامی جو ہیں یہ ہمیشہ سے اس طرح کی رپورٹنگ اور اس طرح کی جھوٹی من گھڑت خبروں کے بارے میں مشہور ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں اور اکساتے ہیں۔ ان پر 2020 میں ایک شخص کو خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ بھی درج ہوا اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ یعنی اس طرح کے ان کی جو ان کا پاسٹ ہے، اور جو بھارت کے اندر ان کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ گودی میڈیا کا دیا جاتا ہے، یعنی یہ نریندر مودی اور اس کی پارٹی کے حوالے سے جو ہے ان کی چاپلوسی کرتے نظر آتے ہیں، ان کی پروپیگنڈا کو ان کی پارٹی کے حوالے سے جو ہے یہ بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گودی میڈیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان کی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ اب احتجاج کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے توشہ خانہ سمیت دیگر جو کیسز ہیں ان کی اپیلیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی تھی، اور اب یہ صورتحال آ چکی ہے کہ آپ کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ آج ان کے احتجاج کے بعد لطیف کھوسہ نے بتایا کہ قائم مقام چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور اس دوران انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگلی منگل تک آپ کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اب جو اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، توشہ خانہ کیس 2 کی، یہ 26 مئی تک چلا گیا ہے، اور 27 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی جو ضمانتوں کا کیس ہے وہ سماعت ہوگی۔ تو جو اگلا ہفتہ بتایا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت رہنماؤں کے لیے بڑا اہم ہے۔ کل جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 2 مقدمات میں سماعت ہوگی، تو یہ آنے والے 2 ہفتے جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عید سے قبل رہا ہو سکتے ہیں۔ کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید خبریں شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔